الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، قسم ہے مجھے قیامت کے دن کی اور قسم ہے نفس لوامہ کی۔ اللہ ذوالجلال سورہ قیامہ میں دو چیزوں کی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ کتنی چیزوں کی جی؟ پہلی قسم قیامت کے دن کی اور دوسری قسم نفس لوامہ کی قسم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی قدر، اس دنیا میں اور جب سے اس کائنات کا نظام بنا ہے اور انسانوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اب تک اور قیامت تک آنے والے تمام انسان جو ہیں وہ خطا کار ہیں، گناہ کر سکتے ہیں۔ اگر گناہوں سے کوئی محفوظ اور معصوم اگر کوئی جماعت ہے تو وہ صرف انبیاء کی ذات ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ اس دنیا میں کوئی ذات معصوم عن الخطا نہیں۔ عام ہم محاورہ بولتے رہتے ہیں انسان خطا کا پتلا ہے، تو یہ انسان خطا کا پتلا ہے، انبیاء نہیں، انبیاء نہیں۔ باقی اس کے علاوہ ہر انسان اس سے غلطی ہو سکتی ہے، اس سے گناہ ہو سکتا ہے۔ تو گناہ کا ہو جانا، غلطی کا ہو جانا یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ اس گناہ کو کرنے کے بعد اگر انسان گناہ کو اوپر پچھتاوا نہیں آیا، شرمندہ نہیں ہوا، اس کے ضمیر نے اس کو جھنجھوڑا نہیں، بلکہ گناہ کر کے وہ خوشی محسوس کر رہا ہے، ظلم و زیادتی کر کے وہ کہتا ہے میں نے ٹھیک کیا ہے، تو یہ پھر غلط بات ہے، پھر یہ سب سے بڑی غلط بات ہے۔ اگر انسان سے گناہ ہو جاتا ہے اور اس کا ضمیر ملامت کرتا ہے، جیسے کہتے ہیں اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں، اور وہ شرمندگی کی طرف آتا ہے اور معافی مانگ لیتا ہے، کیا کر لیتا ہے جی؟ معافی مانگ لیتا ہے، سمجھو اب اس کا نفس امارہ سے نکل کے نفس لوامہ کی طرف آ گیا۔ چاہے وہ نبیوں کی اولادیں ہوں، چاہے وہ صحابہ کی اولادیں ہوں، چاہے اولیاء کرام کی اولادیں ہوں، چاہے وہ کافر ہو، کافروں میں سے جون سی بھی قسم ہو، اگر اس کا نفس اسے ملامت کر کے گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، کیا کر لیتا ہے جی؟ معافی مانگ لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں میں اس کے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ جیسے قرآن مجید میں 12ویں سپارے کے آخر پہ اور 13ویں سپارے کی ابتدا میں واقعہ ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جنہوں نے اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کو
باپ سے جدا کیا، غلطی کی نا، انہوں نے غلطی کی کہ ایک بیٹوں کو باپ سے کیا کر رہے ہیں، جدا کر رہے ہیں۔ پھر اس کو دور چھوڑ کے بھی آئے کنویں کے اندر، پھر اس بھائی کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا یہ خوش ہو گئے، لیکن جب 40 سال کے عرصے کے بعد اللہ ذوالجلال نے اسی یوسف کو عزت عطا فرمائی، باپ بیٹے کی جدائی میں رو رو کے نابینا ہو گئے، لیکن جب 40 سال کے بعد یہی بھائی محتاج اور سوالی بن کے یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو یوسف علیہ السلام نے پہچانا یا کوئی نہ پہچانا؟ پہچان لیا جی۔ پہچاننے کے بعد پھر ان کی حالت کو بھی دیکھا، لیکن ان کو کوئی جتلایا نہیں۔ ٹو دی پوائنٹ، جب ان کا دوسرا بھائی بھی بنیامین یوسف علیہ السلام کے پاس انہوں نے روک لیا، پھر باپ نے کہا چلے جاؤ میرے بیٹوں کو لے کے آؤ، بیٹے کو لے کے آؤ، تو پھر انہوں نے آ کے معذرت کی کہ بنیامین ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جانتے ہو تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ تو اس وقت بھائیوں نے کہا انت یوسف، کیا تو یوسف تو نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا انا یوسف، میں کیا ہوں؟ میں ہی تمہارا بھائی یوسف علیہ السلام۔ پھر سارے بھائی شرمندہ ہوئے۔ یہ ہے نفس لوامہ، نفس شرمندہ ہوئے، نادم ہوئے کہ ہم سے کتنی بڑی غلطی ہوئی۔ پھر آگے بھائی نے بھی معاف کیا یا کوئی نہ کیا؟ بلکہ انہوں نے کہا ہمارے درمیان جو جدائی کرنے والا تھا وہ شیطان تھا۔ ہمارے اندر جدائی کس نے ڈالی ہے جی؟ اور پھر وہ شرمندہ ہو گئے، اپنے باپ کے پاس بھی گئے، باپ سے بھی معافی مانگی یا کوئی نہ مانگی؟ تو انبیاء کے اگر بیٹے بھی اگر ان سے غلطیاں ہو جائیں اور ان کا نفس ضمیر جھنجھوڑ دے اور وہ معافی مانگ لیں تو اللہ اسے معاف کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ بے شک کرنے۔ اب آپ کے ذہنوں میں آگے وہ تو انبیاء کی ذات ہے، انبیاء کی اولادیں ہیں، نبی کی اولادیں، ہم تو ہمارا نبی، ہمارے باپ جو ہیں وہ تو نبی نہیں ہیں، وہ تو ولی نہیں ہیں، ہم تو زیادہ گناہ گار ہیں، پتہ نہیں اللہ ذوالجلال ہماری سنتا بھی ہے یا نہیں، معافی دیتا ہے یا نہیں۔ یہ غلط سوچ ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے زمانہ میں واقعات آپ سنتے رہتے ہوں گے، بارشیں بند ہو گئیں۔ کیا ہو گئی جی؟ بارشیں کیا ہو گئی جی؟ بند ہو گئی۔ قحط سالی آ گئی۔ جب بارشیں بند ہو جائیں تو لوگ باہر میدان میں نکل کے نفل پڑھتے ہیں استسقاء کے لیے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سب قوم کو، تمام لوگوں کو لے کے باہر میدان میں آ گئے، دھوپ ہے، دوپہر کا وقت ہے، اللہ سے ہم کلام ہوئے، اللہ پاک بارش دے دے۔ کیا دے دے؟ بارش۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا تیری اس قوم میں، تیرے ان لوگوں میں ایک بندہ ہے جو میرا نافرمان ہے، اگر وہ اس صفوں سے باہر نکل جائے، علیحدہ ہو جائے تو میں کیا دے دوں گا؟ بارش عطا کر۔ ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، میں کتنے نیک اعمال کروں، کتنے کو، ہر بندے کو پتہ ہے۔ اب وہ جو بندہ تھا اسے پتہ چل گیا بھی اشارہ میری طرف ہے، دل ہی دل میں اس کے ضمیر نے اس کو ملامت کیا۔ پہلے نفس ہمارا تھا، اب نفس لوامہ بن گیا، اور دل ہی دل میں نہ زبان ہلائی نہ ہاتھ اٹھائے، اللہ سے باتیں کرنے لگے۔ اللہ ذوالجلال مجھے رسوا نہ کر، مجھے رسوا، آج تک تو نے اگر میرے گناہوں پہ پردے ڈالے ہیں نا تو اللہ آج بھی پردہ ڈال دے، میں سچے دل سے
تیری ذات سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ، اللہ مجھے معاف کر۔ ابھی اس نے زبان نہیں ہلائی، ہونٹ نہیں ہلے، ہاتھ نہیں اٹھائے، دل و دماغ سے باتیں کر رہے، تو کس سے؟ اللہ تعالیٰ۔ کیونکہ دلوں کے راز کون جانتا ہے؟ علیم بذات الصدور کون ہے؟ اللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد بارش شروع ہو گئی۔ بارش کیا ہوگی؟ ایسے ہی ہے یا نہیں ہے بارش؟ جیسے ہی بارش شروع ہوئی نا تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک سے التماس کی، درخواست کی، ہم کلام بھی اللہ پاک آپ نے تو فرمایا تھا کہ وہ بندہ باہر نکلے گا تو میں کیا دوں گا؟ بندہ باہر نکلا نہیں اور آپ نے کیا دے دیا ہے؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ اس بندے کی اور میری صلح ہو گئی ہے، اس بندے کی اور میری کیا ہو گئی ہے؟ پہلے نفس امارہ تھا، اب نفس اس کا کون سا بن گیا؟ لوامہ بن گیا۔ اب پہلے میرا دشمن تھا، اب میرا دوست بن گیا، اب میری یاری لگ گئی ہے۔ پھر عرض کی اللہ پاک وہ بندہ دکھا تو صحیح، وہ بندہ مجھے بھی تو دکھا دے۔ اللہ پاک رب العزت نے فرمایا کہ جب میرا دشمن تھا اس وقت میں نے نہیں دکھایا، اب تو میرا دوست بن گیا، اب کیسے دکھا؟ اسی طرح ایک بندے نے 199 قتل کیے ہوئے تھے، وہ نفس ہمارا، اب نفس لوامہ شرمندہ ہوا، یار میں نے بہت بڑی غلطیاں کی ہیں۔ کیا کی ہیں؟ گناہ کر بیٹھا ہوں، 99 قتل۔ وہ کسی انجان آدمی کے پاس چلا گیا، جی میری کوئی توبہ کی صورت ہے؟ اب یہاں تو لوگ کہتے ہیں جی مولوی کے پاس گیا، مولوی کے پاس نہیں، تو انہوں پتہ ہے کہ مولوی کو گیا ہے، بس جس کو گیا اس کے پاس دین کا نالج نہیں تھا، دین کا نالج نہیں۔ اس نے کہا جی نہیں تیری تو توبہ نہیں، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، سینچری پوری۔ لیکن دل اسے ملامت کر رہا ہے کہ یہ کتنے کام تو کر رہا ہے، اچھے کر رہا ہے، یہ برے کر رہا ہے۔ آج بھی انسان جو ظلم و زیادتی کرتا ہے نا اس معاشرے میں، اس کا ضمیر اس کو کہتا ہے کہ تو کیا کر رہا ہے، غلط کام کر۔ تو کسی اور کے نے کہا جی وہ فلاں جگہ بستی ہے، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں۔ کون رہتے ہیں؟ ادھر چلے جاؤ، شاید وہ تمہیں کوئی طریقہ بتا۔ تو وہ جا رہا تھا تو راستے میں اسرائیل آ گئے، فرشتے آ گئے، ملک الموت۔ جب اس کی روح قبض کرنے لگے نا وہ فرشتہ، تو جنت والے فرشتے بھی آ گئے اور جہنم والے فرشتے بھی آ گئے۔ اب نفس لوامہ ہے، کیا ہے؟ لوامہ۔ اس کا انعام دیکھ، رزلٹ دیکھ۔ تو جنت والے کہتے ہیں یہ روح ہم نے لے جانی ہے، جہنم والے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ شاباش بولا کریں، میرے ساتھ جواب دیا کریں، ہم نے لے جانی۔ اللہ ذوالجلال چونکہ علام الغیوب ہے، سارا منظر دیکھ رہے تھے، پوچھا فرشتوں سے ملائکہ کیوں جھگڑ رہے ہو؟ تو جنت والے کہتے ہیں جی وہ چال پڑا تھا، نیکی کے راستے پہ چال پڑا تھا، اس کا پکا ارادہ تھا، لہٰذا ہم لے جائیں گے۔ جہنم والے کہتے ہیں فرشتے، وہ کہتے ہیں جی ابھی پہنچا تو نہیں تھا، ہو سکتا ہے ارادے بدل بن جائیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اچھا جھگڑا نہ کرو، زمین کی پیمائش کر لیں، اگر اس نے سفر زیادہ طے کر لیا، آگے تھوڑا سفر رہ گیا ہے تو جنت والے لے جاؤ، اور اگر تھوڑا سفر طے کیا اور آگے زمین زیادہ رہتی ہے تو پھر جہنم والے لے جاؤ۔ ٹھیک ہے جی، حقیقتاً کیا تھا؟ ابھی سفر اس نے تھوڑا طے کیا تھا، زمین آگے کیا رہتی تھی؟ یہ دیکھیں لفظ لوامہ، جب نفس لوامہ اللہ پاک دے دینا اور شرمندہ ہو جائے تو پھر اللہ سبب کیسے بناتا ہے اس کی بخشش کے۔ تو اللہ نے آگے والی زمین کو حکم دے دیا سکڑ جا، کیا ہو جا؟ سکڑ جا۔ وہ جو سکڑ گئی نا تو اللہ کے حکم کے آگے زمین نے کوئی دیر لگانی تھی، وہ سکڑی نا، پیچھے زمین زیادہ ہو گئی، آگے زمین کم رہ گئی۔ یہ ہے نفس لوامہ۔ جب بخش آ جائے نا اس لہج پہ، اس درجے میں نفس، تو
اللہ پاک پھر ایسے اسباب بناتا ہے اس کی بخشش کے. تو آگے زمین کیا تھی جی؟ کام رہے گی. کیا رہے گی؟ تو اللہ نے فرمایا جاؤ جنت والے تم رہے. اور اسی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا وقت کا ایک سے اور واقعہ تھا. ایک گناہ گار تھا، ساری زندگی اس نے گناہ کیے، ظلم و زیادتی کیے. جب وہ بیمار ہوا نا، بوڑھا ہو گیا. کیا ہو گیا جی؟ بیمار ہو گیا، کمزور ہو گیا. دولت ختم، شہرت بدماشی، یار بیلی، دوست احباب، برادری، حتیٰ کہ بستی والوں نے اٹھا کے اس کو گند والی جگہ پہ پھینک دیا. پہلے گاؤں کے باہر ایک گند کا ڈھیر ہوتا تھا جس کو پنجابی میں روڑی کہتے ہیں، گند والی جگہ، وہاں پہ اس کو پھینک دیا. اب اس بندے کا آخری وقت ہے. پہلے نفس امارہ تھا. نفس کون تھا؟ اب نفس لوامہ ہے. شرمندہ ہوا اور نگاہیں اٹھا دی کدھر؟ آسمان کی طرف. اب اس بیماری کے عالم میں، کمزوری کے عالم میں، جب سارے سہارے چھوٹ گئے، سارے رشتے ٹوٹ گئے، سب نے بائیکاٹ کر دیا، اب یہ بندہ، یہ انسان تعلق جوڑ رہا ہے تو کس ذات سے؟ اللہ سے. اور اللہ پاک کی ذات سے باتیں کرنے لگا کہ اللہ ذوالجلال مجھ سے غلطیاں ہو گئیں. مجھ سے کیا ہو گئی؟ خدا کی قسم جب انسان اس لہج پہ اللہ سے باتیں کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت بڑی جوش میں آتی ہے. اللہ کی رحمت بڑی جوش میں آتی ہے. اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کی ذات انسانوں سے کتنا پیار کرتے ہیں. ایک ماں نہیں 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرتے. اس بندے نے جو توبہ کی نا، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، تو دنیا سے رخصت ہو گیا. اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا فلاں جگہ ہمارا ایک بندہ، نیک بندہ، دوست، وہ فوت ہو گیا ہے، تو جاؤ اس کا جنازے کا بندوبست کرو اور اپنی قوم میں اعلان کر دو جو اس کا جنازہ پڑے گا میں اس کی بھی بخشش کر دوں گا. جب نفس لوامہ بن جائے نا، پھر اللہ پاک کیسے اسباب بناتے. موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، ساری قوم چونکہ بخشش دا ذریعہ بن رہا ہے، ایسی بات ہے. چانس باندھا، تو وہ وہاں پہنچے تو دیکھا وہی بندہ جس کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے باہر پھینکا تھا، وہاں پھینکا. قوم کہتی ہے یہ کیا ہے؟ یہ تو وہ زانی ہے، شرابی ہے، قاتل ہے، ظلم و زیادتی کرنے والا انسان ہے، اس کو اٹھا کے ہم نے خود باہر پھینکا ہے، اور تیرا رب کہتا ہے کہ جو اس کا جنازہ پڑے گا میں اس کی کیا کر دوں گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر ہم کلام ہوئے اللہ پاک سے، اللہ پاک قوم کیا کہہ رہی ہے؟ تو اللہ ذوالجلال نے فرمایا وہ بھی سچے ہیں، وہ بھی سچے ہیں اور میں بھی سچا ہوں. جس حالت میں انہوں نے اٹھا کے اس کو باہر پھینکا تھا نا، یہاں پھینکا تھا، اس وقت ان کے ذہنوں میں اس کا ماضی تھا. ان کا کیا تھا؟ اس کا ماضی تھا. اس نے جو ظلم زیادتی کی ہوئی تھی. قوم بھی سچی ہے، لیکن موسیٰ جب یہ مرنے لگا نا، مرنے سے پہلے جو اس نے مجھ سے باتیں کی ہے نا، کیا کی ہے؟ مجھ سے باتیں کی ہیں. اور یہ تو صرف اپنی بخشش مانگتا رہا. اگر اس وقت پوری کائنات کے گناہ گاروں کی بخشش کی سوال کرتا، میں تمام کائنات کے گناہ گاروں کی بخشش کر دیتا. تو اللہ کی ذات ایسے بہانے ڈھونڈتی کہ میرا بندہ میری ذات کی طرف متوجہ ہو تو صحیح، میری طرف. اب اس سے بڑے ظالم تو نہیں ہیں اس دنیا میں، اتنے بڑے ظالم تو نہیں ہیں. اگر آج اس وقت موجودہ دور میں جتنے بھی انسان گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اگر وہ رب سے معافی مانگیں، توبہ کریں، تو رب معاف کرے گا یا کوئی نہیں کرے گا؟ انشاءاللہ. ہمارے مانگنے میں دیر ہے، اس کی بخشش میں کوئی دیر نہیں. نہیں ہے. تو اس لیے نفس لوامہ میں جب لوامہ کے درجے میں انسان پہنچ جائے تو سمجھو اللہ پاک نے اس انسان کو ہدایت دے دی ہے، اس کو گمراہی سے نکال لیا ہے. کہاں سے نکال لیا جی؟ گمراہی سے نکال لیا ہے. ایسے بڑے بڑے واقعات ہیں. بڑے بڑے حضور علیہ السلام کے زمانہ میں
واشی کا واقعہ، حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت امیر حمزہ کا قاتل واشی، لیکن بعد میں کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گئے۔ کیا ہوئے جی؟ مسلمان۔ اور حضور علیہ السلام کے پاس آ کے کلمہ پڑھا۔ پھر کہتے تھے میرا ضمیر بڑا ملامت کرتا تھا بار بار کہ تو نے اسلام کا ایک بہت بڑا بہادر، ایک بہت بڑا ستون گرایا ہے، کفر کا بھی ایک ستون گرا۔ تو پھر مسلمہ کذاب کو قتل کرنے والا، اس کو جہنم واصل کرنے والا کون تھا؟ یہی واشی تھا۔ تو پھر ایسے اللہ پاک کام لیتا ہے جب نفس لوامہ انسان کو عطا کر دے۔ تو میرے بھائی ایسے کئی واقعات زندگیوں میں، صحابہ کی زندگیوں میں، حضور کی زندگیوں میں ہو چکے ہیں، جب انسان شرمندہ ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے، پشیمان ہوتا ہے، تو اللہ پاک عزت عطا کرتا ہے یا کوئی نہیں عطا کرتا؟ جو آج اگر جن لوگوں نے گناہ کیے ہیں، بالخصوص کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، اگر وہ کفر سے توبہ کریں اللہ ان کی توبہ قبول کریں گے یا کوئی نہیں؟ انشاءاللہ۔ ایک صحابی ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا جی حضرت کو اپنا ہاتھ آگے کریں، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کرنا چاہتا ہوں؟ آپ نے اپنا ہاتھ دائیں آگے کیا، انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اور میں سعد یہ کیا طریقہ ہے؟ عرض کی جی میری ایک شرط ہے۔ کون سی شرط؟ اسلام لانے سے پہلے جو ہم نے گناہ کیے، اسلام لانے سے پہلے جو ہم کفر کرتے رہے، شرک کرتے رہے، ظلم و زیادتیاں کرتے رہے، اللہ ہمارے گناہ معاف کرے گا یا کوئی نہیں؟ تو آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں کی۔ کتنی؟ پوچھ وہ ایک رہا ہے، پوچھ کہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی وجہ سے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں یا نہیں؟ تو آپ نے فرمایا تجھے پتہ نہیں ہے، اسلام کی یہ خوبی ہے جو بندہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اس سے پہلے جتنے بھی وہ گناہ کرتا رہے اسلام اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے یا نہیں؟ اور اسی طرح جو بندہ ہجرت کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ الہی کلمت اللہ کی خاطر، دین کے پھیلانے کے لیے، اس ہجرت کی وجہ سے بھی اللہ اس بندے کے سارے گناہ پچھلے کیا کر دیتے ہیں۔ اور جو بندہ حج کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ حج کرتا ہے، اللہ ذوالجلال اس انسان کے بھی زندگی کے کیا کر دیتے ہیں؟ گناہ معاف کرتے ہیں یا کوئی نہیں؟ کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ 3 موقع اتنے ہیں کہ جب انسان اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں اس کے گناہ کیا کر دیتا ہوں۔ آج جن لوگوں نے ماں باپ کو ستایا ہے، تنگ کیا ہے، دل دکھایا ہے، اگر ماں باپ سے آپ معافی مانگیں تو ماں باپ آپ کی معافی قبول کریں گے یا کوئی نہیں؟ دوست نے دوست کا دل دکھایا ہے، پڑوسی نے پڑوسی کا دکھایا ہے، اگر آپ اور میں معافی مانگیں گے تو ہوگی معافی یا کوئی نہیں؟ انشاءاللہ۔ تو حقوق اللہ وہ تو اللہ پاک نے معاف کرنی ہے، لیکن حقوق العباد وہ کس نے معاف کرنی ہے؟ انسانوں کی حق تلفی جو کی ہے، ظلم و زیادتی کی ہے، ہاں یہ کس صورت میں ہوگی؟ جب تیرا نفس لوامہ بنے گا۔ کیا بنے گا جی؟ لوامہ بنے گا، جب تو کہے گا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے، ایک عالم کہہ رہے تھے میں کینیڈا تقریر کر رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا جی؟ ہر سال میں جاتا تھا تو مسجد جو وہ بھری ہوتی تھی، تو ایک نوجوان لڑکا وہ میری تقریر بڑے شوق سے سنتا تھا۔ 3رے سال میں گیا نا تو تقریر کے بعد میں نے ایک بندے کو بھیجا کہ اس لڑکے کو میرے پاس بلا کے لاؤ۔ تو وہ لڑکا میرے قریب آیا نا تو اس نے میرے سینے کے ساتھ لگ گیا، پورا 1 گھنٹہ سینے کے ساتھ لگ کے وہ روتا رہا۔ کیا کرتا رہا؟ روتا رہا۔ اور رونے کے بعد کہتا ہے حضرت مجھے کلمہ پڑھا دے۔ مجھے کیا پڑھا دے؟ تو یہ فرماتے ہیں میں نے اس بچے سے پوچھا کہ آپ کو کون سی خوبی اچھی لگی ہے اسلام کی، اسلام کے اندر جو دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں عیسائی ہوں، ہفتے میں 1 دن اتوار والے دن ہم جاتے ہیں چرچ میں، باقی پورا ہفتہ غیب۔ اسلام کی یہ خوبی مجھے اچھی لگی ہے کہ دن میں روزانہ 5 مرتبہ آپ سب ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کے باجماعت نماز ادا کرتے ہو، اور 5 مرتبہ تمہارا کنیکشن جڑتا ہے تو کس ذات سے؟ تمہاری دن میں 5 دفعہ ملاقات ہوتی ہے تو کس ذات سے؟ یہ جو منظر ہے نا نماز والا، یہ مجھے بڑا پیارا لگا ہے۔
تو اس خوبی کی وجہ سے میں دائرہ اسلام میں کیا ہو رہا ہوں؟ داخل ہو رہا ہوں۔ میرے بھائی، یہ انسانوں کی ضمیروں کے اوپر ٹھوکر لگاتا ہے، جھنجھوڑتا ہے ان کو، کافروں کو، کہ چھوڑ دو کفر، چھوڑ دو گناہ۔ اور آج بھی جس انسان کی یہ کیفیت ہو جائے کہ اس کا ضمیر اسے ملامت کرنے لگ جائے، اور سب سے بڑا مفتی بھلا کون ہوتا ہے؟ انسان کا سب سے بڑا مفتی اس کا دل۔ اس کا کیا ہوتا ہے؟ اگر دل تجھے کہے، دل میں کو کام کیا، دل میں کھٹکا آ گیا، تو سمجھ آئے یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال آپ کو مجھے ہمارے نفس کو نفس لوامہ کے درجے میں عطا کر دے، نفس لوامہ میں لے کے آ جائے، اور ہم اپنے گناہوں پہ معافی مانگنے والے بن جائیں۔ اللہ ذوالجلال آپ کے میری تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ وما علینا